بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحمد لله رب العالمين جیسا کہ آپ نے گزشتہ ہفتے سنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون یہاں پر ہم نے ختم کیا تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہ کھاؤ مالوں کو اپنے مالوں کو باطل طریقے سے آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ اور انہیں حکام تک نہ پہنچاؤ اپنے مالوں کو ایک دوسرے کے مالوں کو تاکہ وہ غلط طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا لیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو مال کے اعتبار سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے انسان اکثر و بیشتر مال کی حرص میں پڑھ کر زیادتی کرتا ہے وہ زیادتی کیا ہے کہ لوگوں کے مال کو ہڑپتا ہے اس کی وجہ سے اس کے مال کو ہڑپا جاتا ہے حکام تک نہ پہنچاؤ سے مراد یہ ہے کہ تم رشوت نہ لیا کرو اگر تم رشوت لوگے تو جب تمہارا وقت آئے گا تمہیں کوئی کام کرانا پڑے گا تم سے رشوت لینا پڑے گا تم رشوت دینے والے بن جاؤ گے تو روز اول ہی سے رشوت سے اپنے آپ کو بچاؤ گھوس لینے سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہیں بھی رشوت دینا نہ پڑے ایسا کر کے تو اپنے مال کو حکام تک نہ پہنچاؤ اور دوسری بات اس میں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے کام بنانے کے لیے قاضیوں کے پاس جا کر مال دے رہا ہے رشوت دے رہا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ کیا جائے میری بات منوائی جائے میرا کام بن جائے
जजों के पास पैसे खिला रहा है, लॉयर्स को पैसे खिला रहा है ताकि इसके हक में फैसला हो जाए, ये नाहक तरीके हैं। और उन काजियों पर भी अल्लाह की लानत होती है जो पैसे लेकर दूसरों के हक में, जो पैसे देता है उसके हक में फैसला करते हैं। अलगर्ज माल के खाने में बहुत एहतियात करना चाहिए, इसका असर इबादत पर बहुत जल्द पड़ता है। अगर कोई इंसान किसी का नाहक माल छीन कर खाता है, फौरी तौर पर उसका असर इबादत पर पड़ता है कि वो इबादत से मालूम कर दिया जाता है। बेएहतियाती इंसान इसी में बहुत ज़्यादा बरतता है, खाने पीने की चीज़ों में। हालांकि सबसे ज़्यादा एहतियात इन्हीं चीज़ों में होना चाहिए। माले अकले हलाल जिसे कहा जाता है, हलाल माल, जब हलाल ग़िज़ा रहेगी, इंसान न चाहते हुए भी आमाल पर खड़ा रहेगा, वो फ़राइज़ पर बाकी रहेगा किसी हालत में। और जब खाना उसका हराम या फिर हराम माल या हराम लुक़मे, हराम दाने उसके ग़िज़ा में शामिल हो जाएंगे, गैर महसूस तरीके से इंसान आमाल से करता है, पहले फ़राइज़ से करता है, फिर वाजिबात से, सुन्नतों से बढ़ के धीरे धीरे तमाम आमाल से इंसान कर जाता है। इसलिए इसकी ताकीद की गई, एक दूसरे के माल खर्च मत करके ना खाओ, यानी रिश्वत के ज़रिए से ना खाओ। आज तुम रिश्वत दोगे, तुम्हें भी रिश्वत देना पड़ेगा, ये माल हुकाम के पास जाएगा। इस निज़ाम को ख़त्म करना है। और रिश्वत का अमल जायज़ भी नहीं, किसी तरीके से जायज़ नहीं है। वो हराम का हराम ही रहेगा, चाहे जो भी उससे शक्लें बदल दी जाए। रिश्वत हमेशा के लिए हराम है। और वो ज़्यादती है लोगों पर कि एक इंसान मजबूर होता है, अपना काम कराने पर मजबूरी में देना पड़ता है उसे, तो मजबूर है, और शरीयत किसी मजबूर का फ़ायदा उठाने का मौका नहीं देती, इजाज़त नहीं देती कि मजबूर का फ़ायदा उठाया जाए। ये रिश्वत का मामला इतना ज़ोर चल पड़ा है कि आज मामूली इंसान भी रिश्वत के चंद पैसे निकाल कर रखता है कि चलो काम जल्दी हो जाए। और जब तक हम अपनी ज़ात से इस निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं होगा। जब आप अपनी ज़ात से इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये धीरे धीरे ये नासूर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए वईदें सुनाई गई है, और अपने हक़ में फ़ैसले कराने के लिए लोगों को पैसे देना, काजियों को पैसे देना, ये तो हराम है। उसमें दोनों गुनहगार हैं, एक तो ये रिश्वत देकर गुनाह कर रहा है, और जिसे दे रहा है उसे रिश्वत कबूल करने पर मजबूर भी कर रहा है, क्योंकि इंसान के सामने जब माल आ जाता है तो वो उसकी तरफ माइल हो जाता है। उसका गुनाह भी इसे भी मिलेगा, उसे तो गुनाह ही है, इसे भी मिलेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को वही सुनाई है। अब उसके बाद में सहाबा इकराम के मुतालिक बयान किया जा रहा है कि सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाँद के बारे में पूछा कि अल्लाह के नबी, ये चाँद बारीक होता है, कभी बड़ा होता है, फिर बारीक हो जाता है, इसका क्या राज है? और चाँद जब शुरू महीना होता है, ये कमरी तारीख के एतबार से इस्लामी महीने जिसे कहा जाता है, शरीयत का हर काम इस्लामी महीनों से करना चाहिए। इस्लामी तारीख का मालूम रखना, इस्लामी महीनों का मालूम रखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। कमरी तारीख इसका मतलब ये नहीं कि भाई कमरी उसे शमसी तारीख को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है, मगर कमरी तारीख का ताल्लुक आमाल से है। आप अंग्रेज़ी तारीख देखकर रोज़े शुरू नहीं कर सकते, आप अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से हज नहीं कर सकते, रमज़ान का महीना मुतय्यन नहीं करा सकते। ये तमाम की चीज़ें जो है वो कमरी तारीख से मुताल्लिक़ है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि कमरी तारीख मालूम करे, कौन सा इस्लामी महीना चल रहा है, क्या तारीख चल रही है, मुसलमानों को मालूम होना चाहिए। मगर हमने एक दूसरे का देखा देखी ऐसा चलाया कि कमरी तारीख किसे कहते हैं वो तक हमें पता नहीं है। अच्छे दीनदार लोग हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा इस्लामी महीना चल रहा है,
تاریخ تو دور کی بات ہے، مہینہ معلوم نہیں ہوتا ہے. البتہ محرم یاد رکھ لیتے ہیں، ذی الحجہ یاد رکھ لیتے ہیں، جو مشہور مہینے ہیں وہ پوچھ کر یاد رکھ لیتے ہیں. وہ کافی نہیں ہے، بلکہ 12 کے 12 مہینے یاد ہونے چاہیے اور تاریخ بھی یاد ہونی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو یہ آیت مبارکہ جو آ رہی ہے وہ نازل ہوئی. اور چاند محققین کے اعتبار سے یہ انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ جب مہینہ شروع ہو رہا ہے تو چھوٹا نظر آتا ہے، بالکل چھوٹا نظر آتا ہے. جیسے جیسے دن گزرتے ہیں وہ بڑھتا 14ویں تاریخ کو بالکل مکمل ہو جاتا ہے. پھر 14ویں تاریخ کے بعد سے پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتے گھٹتے بالکل چھپ جاتا ہے، گویا کہ چاند آسمانوں میں ہے ہی نہیں. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے بالکل چھوٹا، کچھ بھی خبر نہیں، دھیرے دھیرے اس کی زندگی بڑھتی جاتی ہے، گویا کہ وہ جوان ہوتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. انسان کی تکمیل 40 سال پر ہوتی ہے. انسان مکمل 40 سال پر اس کی عقل پوری تمام چیزیں مکمل ہو جاتی ہے 40 سال پر. پھر 40 سال کے بعد میں انسان گھٹنا شروع ہوتا ہے. جیسے 14ویں کے بعد میں چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے، انسان 40 کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے طبی اعتبار سے حکیم حضرات کہتے ہیں کہ 40 سال اگر کسی کی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ٹینشن کم لے، اچھی غذا استعمال کرے، کیونکہ مرنا تو ہے ہی، وقت سے پہلے نہ مر جاؤ کہیں ٹینشن سے. اس لیے غذا اچھی استعمال کرو، ٹینشن کم لو، اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاؤ. آفر کی زندگی ہے، 40 سال گزر گئے. تو ویسے یہ چاند کا بھی ایک مثال ہے روزانہ. ویسے ہر گھڑی انسان کو ایک سبق دیتی ہے، سبق لینے والوں کے لیے. تو چاند بھی انسان کو ایک سبق دیتا ہے. اسی کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے. یسألونک عن الأہلة، آپ سے چاند کے متعلق پوچھا جائے گا. پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ گھڑی بتانے کے لیے، وقت بتانے کے لیے، لوگوں کو حج کا وقت بتانے کے لیے ہے. کیونکہ حج کی تاریخ جو ہے وہ قمری مہینے ہی سے پتہ چلے گی کہ کب حج کے ایام ہے. رمضان کے روزے آپ چاند دیکھ کر ہی معلوم کر سکو گے. چاند دیکھ کر شروع کرنا پڑے گا، چاند دیکھ کر ختم کرنا پڑے گا. اسی لیے جب 29 کے دن چاند نظر نہیں آتا تو 30واں روزہ میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ انسان چاند دیکھے. ورنہ کم سے کم 2 لوگوں کی گواہی ضروری ہے جو معتبر ہوں، وہ کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے. جب یہ 2 لوگ دیکھیں گے اور عورتوں کا جہاں معاملہ آتا ہے 4 عورتوں کی گواہی ضروری ہے. 4 عورتوں نے گواہی دے دی کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو معتبر سمجھا جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کو حج کے وقت کی خبر دینے کے لیے، بتانے کے لیے ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. اب یہاں سے چند صفحات تک احکام بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی احکام کا تذکرہ ہو کر اس کو ختم کر دیا گیا تھا لیس البر کے اندر، جو 2 رکوع پہلے آیت گزری تھی. اب یہاں سے احکامات، حج کے احکامات آ رہے ہیں. اسی لیے پہلے رمضان کا مہینے کو بتایا گیا، روزوں کے احکام کو بتایا گیا، قصاص کے احکامات کو بتایا گیا. اب حج کے احکامات کو بتایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ میں قتل و قتال کے احکامات بھی بتائے جا رہے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں میں پیچھے کے راستے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تقوی میں ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم آؤ اپنے گھروں کو سامنے کے حصے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پہلے زمانے میں جب احرام باندھ لیتے حج کے لیے تو اور کسی وجہ سے گھر کو آنا پڑتا تو سیدھے دروازے سے نہیں آتے تھے لوگ، کہ اس کو گناہ سمجھتے تھے کہ ہم نے احرام باندھ لیا ہے، اب اگر سیدھے راستے سے جائیں گے گھر میں داخل ہوں گے تو ہم پر گناہ ہو جائے گا. اس لیے کیا کرتے تھے، پیچھے کی دیوار پھلانگ کر آتے تھے یا پھر دیوار کو توڑ کر اندر داخل ہوتے تھے، پیچھے کے راستے سے آتے تھے. اور اس کو اچھا سمجھتے تھے
کیونکہ آپ نے احرام باندھ لیا ہے، اب ہم دوبارہ گھر کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتے، تو پیچھے کے راستے سے آیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، اس لیے کہ دین کے اندر نہ کمی برداشت ہے نہ زیادتی برداشت ہے، کمی بھی برداشت نہیں، زیادتی بھی برداشت نہیں ہے۔ دوسری چیزیں تو بدرجہ اولا برداشت نہیں ہے، تو ان کا یہ کام کرنا یہ زیادتی تھی کہ جو چیز جس چیز میں کوئی گناہ نہیں اس کو گناہ سمجھ رہے تھے، جس چیز میں کوئی گناہ نہیں اس کو گناہ سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پیچھے کے راستوں سے آؤ، بلکہ نیکی تو تقوی کے اندر ہے، اللہ سے ڈرنے میں ہے۔ اب تمہیں اگر کوئی احرام باندھنے کے بعد میں بھی گھر میں آنا ہے تو اپنے سیدھے دروازے سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے قتال کریں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تلوار سے لوگوں مسلمانوں نے دین پھیلایا ہے۔ اگر وہ لوگ ان آیات کو سمجھیں، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ بھئی دیکھو ان کا اللہ، ان کے قرآن میں ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لڑو لڑو، مگر انہیں مکے کی زندگی 10 سالہ زندگی یاد نہیں ہے، 13 سالہ زندگی یاد نہیں ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلوار اٹھانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ حالانکہ مکے کے اندر صحابہ پر اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا کہ صحابہ بے ہوش ہو جاتے، موت کے قریب ہو جاتے، مگر قرآن نے کبھی نہیں یہ آیا کہ چلو تم بھی بدلا لو، کہا کہ معاف کرو، درگزر کرو، درگزر کرو۔ یہاں تک کہ صحابہ کو مجبور کر دیا گیا، اپنی جائیداد کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور کیا گیا ہے۔ جب اتنا ظلم ہوا ہے تب جا کر اللہ نے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو دوسری جگہ جا کر پناہ لو۔ ان لوگوں نے نکالا ہے، مشرکین مکہ نے نکالا ہے۔ اور جب یہ لوگ مدینہ چلے گئے، ان کے دل میں کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا ارادہ ہوا، تمنا ہوئی۔ 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، بیچ میں روک دیا۔ اب اللہ کے گھر سے روکا جا رہا ہے، اپنی جائیداد کو دیکھنے کے لیے صحابہ نہیں جا رہے تھے کہ چلو جا کر دیکھیں، ہم نے پراپرٹی چھوڑ کر آئے ہیں، خاندان والوں کو چھوڑ کر آئے، چلو جا کر ملیں گے، یہ دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ وہ تو طواف کرنے جا رہے تھے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جا رہے تھے، مگر انہیں روکا گیا، انہیں منع کر دیا گیا، پھر بھی درگزر کیا گیا۔ کچھ معاہدے ہوئے، کچھ صلح نامے لکھے گئے، کہا کہ آپ آئندہ سال آنا۔ جب دوسرے سال جانے لگے، صحابہ نے کہا ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کب بھی لڑائی کر سکتے ہیں، انہوں نے بلایا تو ہے مگر ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وعدے سے کب بھی ہم کر سکتے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ اس وقت میں آیات آئی، آگے پھر اس کا تذکرہ آیا ہے، تو اللہ نے فرمایا وقاتلو، اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں۔ تم قتال کرو کب؟ اگر وہ تم سے قتال کریں، اگر وہ تم سے لڑے آگے بڑھ کر، اس سے پہلے تم نہ لڑنا۔ اگر وہ آگے بڑھ کر تم سے قتال کریں تو تم بھی قتال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر سے تمہیں روک رہے ہیں، دین کے کام سے تمہیں روک رہے ہیں، اس سے پہلے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ وَلَا تَعْتَدُوا، کہا، پھر کہا کہ زیادتی نہ کرنا۔ زیادتی نہ کرنے سے بعض علماء یہ مراد دیتے ہیں کہ جب قتال ہو، بوڑھوں کو نہ مارنا، بچوں کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، غلاموں کو نہ مارنا، مجبوروں کو نہ مارنا، یہ تمام لوگوں کو نکال دیا۔ جو جوان ہیں تمہارے آمنا سامنا جو کر رہے ہیں ان سے قتال کرو، اور اس کے درمیان کوئی کلمہ پڑھ لے اس پر تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اتنی رعایت دی گئی، مگر لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے سے انہوں نے دین پھیلایا ہے۔ ان اللہ یحب المعتدین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے زیادتی کرنے والوں کو۔ یہ صحابہ کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ صحابہ نے ایک زمانہ ظلم سہا ہے مکے کے اندر، اس کے بعد جب مدینے میں آئے وہاں پر بھی راحت نہیں ہے، وہاں پر بھی ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایک مارے تم بھی ایک مارنا، تم زیادتی نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اللہ کو زیادتی پسند نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو نکال دیا، بچے، بوڑھے، عورتیں، ان پر بالکل ظلم ہی نہیں کیا جا سکتا۔
ظلم نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے اندر جو لوگ گرجا گھروں میں عبادت کرتے بھی ہیں بیٹھے ہوں انہیں بھی نہیں مار سکتے. ہاں اگر وہ خود ہو کر کسی مذہب کے پیشوا کو تم نہیں مار سکتے, اگر وہ خود چل کر تم سے مقابلہ کرے تب تم لڑ سکتے ہو. کتنی رعایتیں رکھی گئی ہے لڑائی کے اندر. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. تم قتال کرو ان سے, لڑو ان سے, یہاں تک کہ جہاں پاؤ انہیں مار دو, جہاں وہ ملے انہیں مار دو. وَأَخْرِجُوهُمْ اور انہیں نکال دو جیسا کہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور روکنا یہ بہت برا, قتل سے زیادہ برا ہے. اللہ کے گھر سے روکنا, عبادات سے روکنا, یہ قتل سے زیادہ برا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام میں نہ لڑنا, مسجد حرام میں قتال نہ کرنا. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں. مسجد حرام تو ویسے ہی کوئی چیز مار نہیں سکتے. احرام جب کوئی باندھ لیتا ہے تو نہ مکھی مار سکتا ہے, نہ مچھر مار سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. ویسے تو خون خرابہ تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. تو کہا کہ مسجد حرام میں قتال نہ کرنا یہاں تک کہ وہ تم پر حملہ کریں, تمہیں ماریں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ تم بھی اسے قتال کرو, فَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے کافرین کو, غیروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں کہ اگر وہ تم پر زیادتی کر رہے ہیں, اتنا سب کچھ تم برداشت کرنے کے باوجود بھی, رعایت تم نے کی ہے اس کے باوجود بھی اگر تم پر زیادتی ہو رہی ہے, اب خاموش نہ بیٹھو, اب تم بھی ہاتھ اٹھاؤ, تم بھی بدلہ لو. مگر بدلہ لینے میں یہ خیال رہے عورتوں پر ظلم نہیں ہوگا, بوڑھوں پر ظلم نہیں ہوگا, بچوں پر ظلم نہیں ہوگا, غلاموں پر ظلم نہیں ہوگا, معذوروں پر ظلم نہیں ہوگا. ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر, اور اب ان کے پیشواؤں پر ظلم نہیں ہوگا, ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر جو آمنے سامنا تمہارا کر رہے ہیں ان سے قتال کرو. فَإِنِ انْتَهَوْا بس اگر وہ باز آ جائے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے لڑو, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ وہ فتنے سے باز رہیں اور وہ دین کے لیے سب کچھ کرنے والے بن جائیں, اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں, یا دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ بس اگر وہ باز آ جائیں, فَلَا عُدْوَانَ زیادتی نہ کرنا, إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ بس جو درگزر کرتے تم بھی چھوڑ دو, ظالمین کے علاوہ, مگر ان میں سے چند لوگ جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ میں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نمٹ لیں گے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والے مہینے ہیں, والحرمات قصاص اور حرمت تو بدلہ ہے. یعنی جب صحابہ جا رہے تھے وہ حرمت والے مہینے چل رہے تھے, ذی قعدہ, ذی الحجہ یہ دو, اور محرم ہے, اس کے بعد میں رجب کا مہینہ, یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. جب یہ عمرے کے لیے حج جا رہے تھے طواف کے لیے تو حرمت والے مہینے چل رہے تھے. اب پریشانی لاحق ہوئی کہ حرمت والے مہینے میں ویسے ہی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اگر وہ ہم پر زیادتی کرے تو ہم کیا کریں, کیونکہ حرمت والے اور مشرکین مکہ کا مزاج یہ تھا, ان کی جگہ چلا کرتی, اگر انہیں سخت بدلہ لینا ہوتا حرمت والے مہینوں کو بدل دیتے. مثال کے طور پر ذی قعدہ کا مہینہ آیا, اب ان کی لڑائی زوروں پر ہے تو اپنے مفاد کے لیے کہتے کہ یہ مہینہ ذی قعدہ کا نہیں ہوگا, یہ مہینہ شوال کا ہوگا, ایک مہینہ بدل دیتے اس کو, یا تو آگے کر دیتے یا تو پیچھے کر دیتے, اور کہتے کہ اس میں تو لڑنے کی اجازت ہے, چلو لڑو. مگر صحابہ تو ایمان والے تھے, ان کے سامنے تو ہر چیز سامنے تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں, تو کہا جا رہا ہے حرمت والے مہینے کو مہینوں کے لیے حرمت والا مہینہ ہے, اگر وہ حرمت والے مہینے کا احترام کرتے ہیں تم بھی کرو, اگر وہ حرمت والے مہینے کا احترام کیے بغیر تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی لڑو. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ بس جو زیادتی کرے تم میں سے, فَاعْتَدُوا تم پر زیادتی کرے, فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ تم بھی اس پر زیادتی کرو, بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ جیسا انہوں نے اتنا ہی زیادتی کرنا جتنا انہوں نے زیادتی کی ہے, اس سے زیادہ تم زیادتی نہیں کر سکتے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے, وَاعْلَمُوا اور جان لو, أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ میں ہیں.
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے بہت ساری باتیں نقل کرتے ہیں مفسرین اکرام، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جنگ میں جانے کے لیے جب جنگیں ختم ہو گئی، صحابہ نے سوچا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ اب تو جہاد کی ویسے ضرورت نہیں رہی، چلو اب دنیا کی طرف رخ کرتے ہیں، کچھ مال جما لیں گے، کل مال کو اکٹھا کر لیں گے۔ تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور بعض کہتے ہیں جب جہاد میں جانے کا موقع آیا، چند لوگوں نے بہانے بنائے جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جب دینے کا معاملہ آیا، جب لوگوں نے جی چرایا، یا بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے زکوٰۃ تو ادا کر دی، اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے، اس وقت میں آیات نازل ہوئی ہے۔ الغرض اپنے آپ کو گناہ کے ذریعے سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ وہ کیسے کہ انسان نے گناہ کیا، اب اسے اس کی سزا ملے گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی، اور جب سزا آتی ہے، مثال کے طور پر ہاتھ نے گناہ کیا ہے تو سزا صرف ہاتھ کو نہیں ملتی، سارے بدن کو ملتی ہے۔ تو گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا۔ اگر پاؤں نے گناہ کیا ہے تو سزا صرف پاؤں کو نہیں ملے گی، سارے بدن کو ملے گی، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مال کو روک کر اللہ کے راستے میں دینے سے، کہ جب اللہ کے راستے کا سوال کیا جائے کہ اللہ کے لیے تقاضا ہے، اللہ کے گھروں کے لیے تقاضا ہے، مدارس کے لیے اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، مگر انسان مال کو روک رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ نے استطاعت دی ہے تب کی بات ہو رہی ہے، ورنہ وہ خود مجبور ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا دین کا تقاضا آیا، مال کو روک کے رکھ رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں مثال کے طور پر جہاد فرض ہو گیا، اب ہر ایک کو جانا ہے۔ جہاد جب فرض ہوگا تو ہر ایک کو جانا پڑے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں دین کا دوسرا کام کروں گا۔ ایک عجیب مزاج بنتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں کا۔ جہاد جب فرض ہوگا تو سب سے مقدم جہاد کو رکھنا پڑے گا۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں امامت کر رہا ہوں، میں تو نماز پڑھا کروں گا، آپ جہاد کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ جب وہ فرض ہوگا تو مقدم چند چیزیں وقت کے اعتبار سے مقدم بن جاتی ہیں اور چند چیزیں مؤخر بن جاتی ہیں۔ تو جب اللہ کے دین میں سخت ضرورت پڑے، دین کے لیے خرچ کرنا سخت ضرورت پڑے، اس وقت میں انسان روکے گا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ مثال کے طور پر خاندان میں کوئی مجبور ہے، پریشان حال ہے، مر رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم نے زکوٰۃ نکال دی ہے، اب اس وقت میں اسے نہ دینا، مال کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس وقت میں اپنے مال کا خرچ کرنا فرض بن جاتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد مال میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی باقی نہیں ہوتا، مگر اس وقت میں اپنے مال میں سے پھر نکال کر دینا وہ فرض بن جاتا ہے۔ تو اگر اس وقت میں روک رہا ہے تو گنہگار بن جائے گا۔ اس طریقے سے گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، نیکی کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ اب پھر یہاں سے دوبارہ حج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ حج اور عمرہ کرنا اللہ کے لیے، یہ عبادات ہے۔ حج فرض ہے تو فرض، سنت ہے تو سنت، نفل ہے تو نفل، مگر جب بیت اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمارا ارادہ یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے آج کل ایک رواج بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہر کوئی عمرہ پہ جا رہا ہے، ہر کوئی عمرے پر جا رہا ہے، گویا کہ پھرنے کی جگہ ہم نے بیت اللہ کو بنا لیا۔ عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، ساری زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ واجب ہے، اور ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، بس کافی ہے۔ بار بار جانا، ہاں اس کی فضیلتیں ہیں، آپ جاؤ گے آپ کا مقام بڑھے گا، اللہ برکت دے گا، وہ بات الگ ہے، مگر بار بار جانے سے اس کی اہمیت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ محسوس کریں گے پہلی دفعہ جانے میں جو اس جگہ کا احترام، جو وقار، جو ہیبت آپ کے دل میں تھی،
دوسری اور تیسری مرتبہ میں نہیں ہوگی، وہ کم ہو جائے گی۔ اسی لیے تو وہ ایک ٹورسٹ گاہ بنا دیا ہے لوگوں نے کہ ہر سال جا رہا ہے، ہر 6 مہینے میں جا رہا ہے۔ اب پہلی مرتبہ جب گیا اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے لیے گیا تھا، اس کے ہر کام میں اخلاص تھا، اس کی کیفیت بدل گئی تھی، مگر اب کیفیت نہیں بدلتی ہے بلکہ اور دلوں میں سختی آ جاتی ہے۔ ہاں، اگر بار بار اللہ کی وہ عظمتوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ کی وہ نور کو لینے کے لیے جا رہا ہے، جتنی مرتبہ عمرہ کریں کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات بھی ہے، آپ کے خاندان میں لاچار لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، بے نکاحی بیٹیاں ہیں جن کے والدین کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نکاح نہیں کرایا ہے، اور آپ عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں، آپ حج پر حج کر رہے ہیں۔ زندگی میں ایک حج فرض ہے، آپ کا فرض ساری زندگی کے لیے ختم ہو گیا، اب کبھی فرض نہیں ہوگا، آپ پر کبھی حج فرض نہیں ہوگا۔ زندگی میں ایک عمرہ واجب ہے، آپ نے کر لیا، واجب ادا ہو گیا، اب ساری زندگی میں واجب نہیں ہوگا، وہ تو نفل رہے گا۔ یا خاندان کے لوگ ترس رہے ہیں ایک ایک روپیوں کے لیے، اور آپ عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں، اس میں ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا، کیونکہ ہمارے ذمے اگر مجھے اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال میرا ذاتی مال نہیں ہے، یہ غریبوں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ ہر مالدار کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے، اسی لیے زکوٰۃ کے ذریعے سے اسے نکالا جاتا ہے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے اسے نکالا جاتا ہے، اور صدقہ خیرات زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی ہے۔ گویا ہر مالدار کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے، وہ اپنا ذاتی مال نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے بیجا خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بیجا خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر حج کی بات بتائی جا رہی ہے، حج اور عمرہ کرو تو اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، حالانکہ ان تینوں کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ شہید خون کا قطرہ گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے، دوسرا قطرہ گرنے سے پہلے خاندان والوں کی مغفرت ہو جا رہی ہے، اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ پوچھے کہ میں نے جوانی دی، طاقت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جوانی کو، طاقت کو تیرے راستے میں، تیرے دین کو بلند کرنے میں میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، میری گردن کاٹ دی گئی ہے، اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا ہے۔ اللہ کہیں گے تو نے اس لیے جنگ کی، اس لیے تو نے قتال کیا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، سو لوگوں نے کہہ دیا کہا جا چکا میرے پاس کا کوئی بدلہ نہیں، یہ کہہ کر شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا۔ سب سے پہلے میدان محشر میں ان 3 لوگوں کو بلایا جائے گا، حساب کتاب ابھی شروع ہوا نہیں ہے، سب سے پہلے ان کو بلایا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر مالدار کو بلایا جائے گا۔ اللہ کہیں گے میں نے تجھے مال دیا، بے تحاشا مال دیا، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے مال کو، دیے ہوئے مال کو میں روزانہ غریبوں پر لٹاتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، میں نے اتنے گھر بنائے، اتنے لوگوں کی شادیاں کی، یہ کیا وہ کیا، یا اللہ میں نے اتنا سب کیا ہے۔ اللہ کہیں گے تو نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیرا احترام کریں۔ لوگوں نے کر لیا، لوگوں نے تجھے مالدار کہہ دیا، میرے پاس کا کوئی بدلہ نہیں، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کتنے اچھے کام کیے اس نے، غریبوں کی مدد کی، شادیاں کی، صدقہ خیرات کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہر عمل کرتے وقت میں 3 مرتبہ نیتوں کو ٹٹولو، جانچو 3 مرتبہ۔ پہلے نمبر پر جب کرنے جا رہے ہو سوچو کس لیے کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو۔ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں، کہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جب دینے لگو، صدقہ دے رہے ہو تو دینے لگو، اس وقت میں اپنے دل کو ٹٹولو، دل کیا کہہ رہا ہے کہ سامنے والا میری تعریف کرے، ماشاءاللہ کہے، سخی کہے، کس لیے دے رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے، یہ بات ہے تو کوئی بات نہیں۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب دے چکو، دے کر ہو گیا، اب پھر دل کو ٹٹولو، اب دل کی کیا کیفیت ہے، اس کے نزدیک میری عزت بڑھ جائے، لوگوں میں میرا مقام ہو جائے۔ اگر ایسا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ دینے کے بعد اگر یہ سوچ رہا ہے کہ
اللہ نے قبول کیا ہے نہ کیا ہے، اللہ تو قبول کرنے والا ہے، قبول کر لے۔ اگر یہ دل میں بات ہے تو کوئی بات نہیں، تم کامیاب ہو، تم کامیاب ہو۔ اگر دیتے وقت میں دکھاوے کا ارادہ ہے، دینے کے بعد میں تعریف کرانے کا ارادہ ہے، دے کر ہونے کے بعد عزت کو باقی رکھنے کا ارادہ ہے، تو ہمارا دینا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے 7 لوگ عرش کے سائے میں میدان محشر میں ہوں گے، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے کہ وہ صدقہ کرے، سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ایسا دے رہا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب کوئی دینے کی بات آتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو پتہ چلا 100 گھرانے ان کے دیے ہوئے مال سے چلا کرتے تھے، 100 گھرانے کیا کرتے تھے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ دے رہے ہیں۔ جب آدھی رات ہو جاتی، بوریا اٹھا کے لے جاتے، مجبور بے بس کے گھر کے سامنے بوریا رکھ کر آ جاتے، خود جاتے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ دے رہے ہیں۔ جب ان کا انتقال، ان کو شہید کر دیا گیا، جب ان کو شہید کر دیا گیا، جب وہ انتقال کر گئے تب پتہ چلا کہ آنا بند ہو گیا۔ کون دیتا تھا؟ کہا کہ حسین دے چلے جاتے تھے۔ تو ایسا صدقہ کرنا چاہیے، اس میں عجب نہیں ہوتا۔ آج تو اللہ بچائے 100 روپے دے رہے تو سیلفی لے رہے ہیں۔ ایک عجیب لوگ ہیں، ایک ماؤس دیتے ہیں، اس میں کچھ سیلفی لے رہے ہیں کہ چلو ہم نے ماؤس دیا ہے۔ عجیب، بہت بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے۔ انسان جب نیکی چھپ کر کرتا ہے، اللہ کے لیے ہے نا، چھپ کر کرے، کتنا چھپ کر کرے؟ اونٹ کے کوہان میں، اونٹ کے بدن میں پانی کی ایک جگہ ٹینکی رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اس ٹینکی میں چلا جائے اور جا کر وہاں نیکی کرے، اللہ اس نیکی کو لوگوں کو بتائے کہ دیکھو میرا بندہ فلاں جگہ جا کر نیکی کر رہا ہے۔ جب ہماری نیکی چھپ نہیں سکتی، اللہ اسے ظاہر کر کے رہیں گے، تو پھر ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بتاتا ہے انسان تو دل میں جا بجا عجب پیدا ہو جاتا ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، گویا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہمارے نیکیاں ایسے ہی ضائع ہو رہے ہیں۔ آپ کو دینا ہے ایسے دو، ایسے دو، کسی کو دینا ہے چلے گئے مسابہ کیے، مسابہ کے ذریعے سے دو تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ معانقہ کرنے کے ذریعے سے گلے ملے، گلے ملتے ملتے اس کی جیب میں ڈال دیا، اسے پتہ بھی نہیں ہے آپ نے ڈال دیا۔ یہ دینا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کو اتنا، اور یہ دینا آپ کا ظاہر ہو کر رہے گا۔ آپ چاہے نیکیوں کو جتنا چھپاؤ گے اللہ نیکیوں کو اتنا لائے گا، اور جتنا دکھاؤ گے اتنا برباد ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور تیسرا آدمی عالم دین، اس کو اللہ میدان محشر میں بلائیں گے اور کہیں گے بتاؤ میں نے تمہیں علم دیا تھا کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ دن رات بیان کرتا رہا، بیان کرتا رہا، تیری دعوت دیتا رہا، دعوت دیتا رہا۔ اللہ کہیں گے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے مقرر کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، سو کہا جا چکا، لوگوں نے کہہ لیا تو عالم ہے، میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں، یہ کہہ کر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسروں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اب کتنے اچھے کام ان لوگوں نے کیے تھے، کتنے خیر کے کام ان لوگوں نے کیے تھے، مگر دل میں ذرا سا دکھاوا، ریاکاری، عجب آ گیا کہ لوگ یہ کہیں، لوگ یہ کہیں، تو پھر تمام کا تمام، ہاں نفس ہے، دل چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اسی لیے جب نماز میں کھڑے آؤ تو کہو کہ اللہ تیرے لیے ہو رہا ہے، جب درمیان میں ہو تب بھی سوچو کہ اللہ یہ تیرے لیے ہو رہا ہے، جب سلام کرنے لگو تب بھی دل کو کہو کہ کمبخت میں جو نماز میں نے پڑھی ہے وہ اللہ کے لیے پڑھی ہے، کسی دکھانے کے لیے نہیں پڑھی ہے۔ ہاں اس درمیان تمہارا دل ادھر ادھر چلا گیا، اللہ تمہارے دل کو بار بار کوسنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر سے تمہیں نکال لیں گے، اس برائی سے تمہیں نکال لیں گے۔ اس لیے ہر عمل میں 3 مرتبہ نیتوں کو ٹٹولنا ہے۔ تو جو لوگ بار بار عمرہ کر رہے ہیں ہمارے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 عمرے کیے، 20 حج کیے، فلاں چیزیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر عجب آ گیا، اتنے پیسے خرچ کر کے بھی ہم برباد ہوں گے، ایک نیکی ہمارے حصے میں نہیں باقی رہے گی، مٹا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرے کو کرو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہاں پر سے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اگر تمہیں عمرے سے روک دیا جائے
تم نے احرام باندھا تھا عمرے کے لیے جانے کے لیے، اب پولیس نے پکڑ لیا یا کسی کا حادثہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے متعلق بتایا جا رہا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم نے احصار کر لیا گیا، روک دیا گیا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو تم قربانی کرو جو تمہیں میسر ہو، کیونکہ تمہیں احرام کھولنا ہے۔ جب تم نے تلبیہ پڑھ لیا، لبیک اللہم لبیک، احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ لیا، اب تم محرم بن گئے، اب تم محرم بن گئے، تمہیں جا کر حج کرنا ہی پڑے گا، عمرہ کرنا ہی پڑے گا۔ اگر تمہیں کسی وجہ سے روک دیا گیا تو تم کیا کرو گے؟ جانور قربانی کرو گے اور اپنا احرام کھول دو گے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر کو حلق نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ تمہارا جانور ذبح گاہ میں داخل نہ ہو جائے، تب تک تم اپنے سر کے بال کو نہ منڈاؤ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، بس تم میں سے جب کوئی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، او بھی اذن، یا کوئی تکلیف آ جائے، من رأسی، سر میں، ففدیۃ، تو تم فدیہ دو، من صیام، روزے کے ذریعے سے، اور صدقۃ، صدقے کے ذریعے سے، اور نسک، یا صدقے خیرات کے ذریعے سے۔ اگر تمہارے سر میں درد آ جائے یا کچھ معاملہ ہو جائے احرام کے بننے کے بعد میں، فدیہ دو، 3 روزے رکھو، 3 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا تو پھر ایک جانور قربانی کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس جمع ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، بس تم جب حج تمتع کرو، بس تم جب حج کے ساتھ عمرہ کرو، یعنی حج تمتع اس سے مراد ہے۔ حج 3 قسم کا ہے، حج 3 قسم کا ہے، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج قران کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان عمرہ اور حج کی نیت کرتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، عمرہ ہونے کے بعد میں انسان حلق نہیں کرا سکتا، بالوں کو کٹا نہیں سکتا، ویسے ہی باقی رکھنا پڑے گا۔ پھر حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ انسان عمرہ کرنے کے بعد میں، اکثر ہندوستان پاکستان والے لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں کہ عمرہ ہوتے ہی احرام کھول دیا، بال ملا کر احرام کھول دیا، اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو پھر سے احرام باندھ لیتے ہیں حج کے لیے احرام باندھ لیتے ہیں، اس سے پہلے عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر حج افراد وہ ہے جو وہاں کے قریب کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ حج افراد کرتے ہیں، وہ صرف حج ہوتا ہے، عمرہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ بس تم حج تمتع کرو، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو تم قربانی کرو جو تمہیں میسر ہو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، بس تمہیں کوئی چیز حاصل نہ ہو، فَصِيَامٍ، تو روزے رکھو، 3 ایام، 3 دن روزے رکھو۔ اگر جانور قربانی کرنے کے لیے نہ ملے تو 3 دن روزے رکھو۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، حج کے ایام میں 3 روزے رکھنا ہے۔ جو لوگ، ہم تو حج کو نہیں گئے یا ہمیں پتہ نہیں ہے، پر بس پڑھا ہے، جو لوگ گئے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز تجربے سے حاصل ہوتی ہے وہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، اس لیے تجربہ ضروری ہے، تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ تجربے کے بغیر اکثر و بیشتر علم ادھورا ہوتا ہے۔ تو پھر حج کے ایام میں تمہیں 3 روزے رکھنے پڑیں گے، وہ 7 إِذَا رَجَعْتُمْ، اور واپس آنے کے بعد میں اپنے مقام میں 7 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ دونوں ملا کر یہ 10 روزے ہو گئے، کامل 10 روزے ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جن کے اہل و عیال حرم کے اطراف نہ رہتے ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور جان لو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اگر اس کے اندر زیادتی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ دین کے ہر کام کے اندر جب زیادتی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اللہ پکڑتے ہیں۔ اس کے اندر اور بھی بڑی تفصیل ہے، اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو بعد میں بھی معلوم کر سکتے ہیں، مگر یہ آیات کے ذیل میں مختصر بحث آئی ہے۔ پھر احادیث کی کتابوں کے اندر تو مسائل بڑے بڑے بھی ہیں، مگر پوچھنے والے چاہیے، اگر کسی کا ارادہ ہو تو پوچھ لیں، ورنہ پھر اسی پر اتفاق کر لیں، جب جاؤ گے انشاءاللہ تب پتہ چل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حدیث کی چند آیات ہیں، اس کے بعد میں دوسرا سلسلہ دوسرے رکن شروع ہو رہا ہے۔ کسی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے؟ میں کام کر گیا تھا